السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا خاندان ہے، جو اللہ کا کنبہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا خاندان کون سا ہے؟ اللہ کا قبیلہ کون سا ہے؟ کیونکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ تو بیوی بچوں سے پاک ہے، تو اللہ کا خاندان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خاندان وہ ہیں جو صاحب قرآن ہیں، جو عامل قرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہیں، وہی اصل میں اللہ کا خاندان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ایسی محبت جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 4۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کون، یکلؤکم تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمن رحمان سے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تمہیں کوئی مصیبت، تمہیں کوئی دکھ دینے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا دن کے وقت اور رات کے وقت؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ ہم وہ عن ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کو یاد کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جواب کا انتظار نہیں کیا کہ یہ کہیں گے کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر انتظار کے آگے کہا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کی حفاظتیں کرنے والا ہے، پھر بھی یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ ام یا لہم ان کے آلہۃ اور معبود ہیں، تمنعہم جو ان کو بچاتے ہیں، من دوننا ہمارے پاس سے، کیا ان کے ہمارے علاوہ اور معبود ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کو بچاتے ہیں ہم سے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً انہوں نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، ایسی امیدیں، ایسی محبت، ایسا خوف جیسا کہ اللہ کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا یستطیعون نصر انفسہم۔ اگر ایسا ہی ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بے پناہ ڈرنا شروع کر دیا، بے پناہ محبت شروع کر دی ہے، تو نہیں وہ طاقت رکھتے نصر انفسہم اپنی جانوں کی مدد کرنے کی، ولا ہم منا یصحبون اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے کوئی ساتھ دیے جاتے ہیں۔ یصحبون لفظ جو ہے یہ صحبت سے نکلا ہوا ہے، صحبت ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن سے تم نے ہماری جیسی امیدیں وابستہ کی ہیں، نہ تو وہ اپنی جانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے کوئی مدد کی جاتی ہے، نہ ہی وہ ہمارے ساتھی ہیں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ متعنا ہم نے فائدہ دیا ہؤلاء ان کو بھی، وآباءهم اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتى طال عليهم العمر یہاں تک کہ طال لمبی ہو گئی، طال یطول طولا، طول لفظ بھی آپ اردو میں بولتے ہیں، تو طال لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، العمر عمر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اتنا دیا کہ انہیں بھی دیا، ان کے باپ دادا کو بھی دیا، ان کی نسلوں میں ہم نے بہت زیادہ خوشحالیاں پیدا کر دی کہ یہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی۔ افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض، بے شک ہم، ناتی ہم آتے ہیں، آتا یاتی، حمزہ تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، عطایاتی آنا، بے شک ہم آتے ہیں، الارض زمین کو، ننقصها ہم اس کو کم کر رہے ہیں،
نقص سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ نقص کمی ہوتا ہے نا، کسی چیز میں کمی واقع ہو جائے آپ اس کے لیے نقص بھی بولتے ہیں، کسی میں کوئی خرابی ہو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ نقص ہے۔ تو ناقصہ کا معنی ہے، ناقص ینقص کا معنی ہے کم کرنا۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ ہم زمین پر آتے ہیں، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، من اطرافہا، اس کے طرفوں سے، اس کے کناروں سے، طرف کنارے کو کہتے ہیں۔ آفہم الغالبون، کیا پس وہی غالب آنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خوشحالی میں اس حد تک بدمست ہو چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جس کفر میں وہ مبتلا ہیں، جس شرک اور کفر میں وہ نافرمانیوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ تو عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانیاں یقیناً ختم ہونے والی ہیں۔ کفر کو ہمیشہ مغلوب ہو کر رہے گا اور اللہ کا دین اسلام غالب آ جائے گا، توحید غالب آ جائے گی۔ تو کیا پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کفر اور شرک کو مٹانا چاہے تو کیا پھر بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل جہاں پر بھی لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ قالا کا معنی ہوتا ہے نا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اسی سے لفظ فعل امر کل نکلا ہوا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما صرف انذرکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی وحی کے ساتھ، مطلب میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی بات نہیں بتاتا، میں تمہیں وہی چیزیں بتاتا ہوں جو اللہ نے میرے پر وحی کی ہیں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور بہرا نہیں سن سکتا پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہیں، یا ولا یسمع اور نہیں سنتا، الصم بہرا، الدعاء دعا کو، اذا ما جب بھی، اذا جب ما جو، ینذرون وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کا اکٹھا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں تو بہرا جو ہے وہ کبھی بھی اس کو پکار فائدہ نہیں دیتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو سنائی نہیں دیتا، نہیں، اس کو سنائی دیتا ہے، وہ سننا نہیں چاہتا، وہ بڑی بے دہانی سے سنتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کی طرف سے جو بھی چیز سنائی جاتی ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر مَسَّتْهُمْ چھوئے ان کو، مسا یا مسو کا اصل معنی ہوتا ہے چھونا، مس کرنا، ٹچ کرنا، اور اگر انہیں چھوئے، نفحتن تھوڑی سی لپٹ، من عذاب ربی کا تیرے رب کے عذاب سے، یقیناً وہ کہیں گے اے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں۔ یعنی تھوڑی سی اللہ کی طرف سے کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً سیدھا ہو جاتا ہے، فوراً رب کی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے، وَضَعَ اصل یہ نازع ہوا، اس کا مطلب ہے ہم رکھیں گے، نون کا ترجمہ ہم ہے، اس کا اصل مادہ ہے واو زائد عین، تو یہاں پر واو جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے۔ تو وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، گھڑنا کسی چیز کو، جیسے آپ لفظ ایک وضع بھی پڑھتے ہیں، وضع کہ یہ حدیث موضوع ہے، مطلب گھڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ ونازع اور ہم رکھیں گے، الموازین ترازو کو، موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں نا، اور ہم رکھیں گے ترازوں کو، القسط انصاف کے ساتھ، لیوم القیامت قیامت کے دن، فلا تظلم بس نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی بھی نفس پر، شیئن ذرا بھی، کوئی بھی نفس ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور اگر ہو، مثقال برابر، حبۃ دانے کے، من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی، اتینا بہا ہم لے آئیں گے، بہا اس عمل کو۔ اگر کسی انسان نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے بھی لے کر آئیں گے، ہم اسے بھی تول لیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم اکیلے ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا اور ہر انسان کا ہر عمل جو ہے وہ تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان اعمال کو جسم دیے جائیں گے اور جسموں کی صورت میں انہیں تولا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جیسے بھی تولے گا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی اچھا ہو برا ہو، ہر عمل کو تولا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام نبی کو، الفرقان فرقان،
فرق کرنے والی، یہ فارقہ سے نکلا ہوا ہے، فرق کرنے والی کس میں؟ حق اور باطل میں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، وضیاءً اور روشنی کرنے والی تھی، وذکراً اور نصیحت تھی، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، وہم اور وہ من الساعۃ قیامت سے، مشفقون ڈرتے رہتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ اور یہ مبارک ذکر ہے، یہ بابرکت نصیحت ہے، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہو جس کو، آفا انتم کیا پھر بھی تم لہو اس کا منکرون انکار کرنے والے ہو، پھر بھی تم اس کو نہیں مانتے۔ جی تو آج کا ہمارا رکوع مکمل ہوا ہے، تو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔